پہ کوئی دوسرا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ یا دوسری کوئی غیر مسلم خاتون. I would like to know a little more about the Ahmadi sect because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? ان کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہے. وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, وہ جاننا چاہتی ہے. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے, سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم النبیین ہے. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, That prophet who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے give different meaning for both. تو ان لوگ غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے, نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے, ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. That's the reason I said they deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, they are doing kufr. وہ مسلم ہو نہیں سکتے. Hope that answers the question. Thank you. السلام علیکم. میرا نام نیرج ڈھینگرا ہے اور کام ویسے میں بہت کچھ کرتا ہوں, لیکن اس سے آپ کو میری حقیقت پتہ نہیں چلے گی. پر اتنا ہے کہ ایک سوال کہی ہے, پر چھوٹے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا. ذاکر صاحب, میرے خیال سے آپ پرسوں مطلب فرائیڈے کو, شاید آپ فرائیڈے کو دوپہر کو یہاں پر آئے تھے, دوپہر کے سمے یہاں دیکھنے کے لیے کہ ارینجمنٹ کیسے چل رہے تھے. میں نے سوچا کہ شاید سنس آپ اس عورتوں کے بارے میں ایکوالٹیز کی بات کرو گے, ان کو برابر کا یہاں درجہ دو گے, ان کو برابر میں یہاں آدھا بیٹھاؤ گے, آدھے یہاں جگہ رکھو گے. بھلے اگر وہ عورت کم ہے تو ان کو کم سے کم آگے بیٹھنے کا موقع ملتا, لیکن انہیں نہیں ملا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوا. میں صاحب نے اچھا سوال کیا ہے. میں جمعہ کو نہیں آیا, میں سنیچر دوپہر کو آیا تھا, کل دوپہر کو. ہاں جی, بٹ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سوال میں کہ میں جب ایک دن پہلے آیا اور انتظام دیکھا تو عورتیں کو برابر کیوں نہیں دیے. کوانٹٹی وائز تو برابر دے نہیں سکتے, برابر دیے تھے, اتنا بڑا کیا تھا, عورتیں نہیں آئے تو کم کر دیے. پہلے کوانٹٹی پہ آؤں گا, پھر پوزیشن پہ آؤں گا, پوزیشن پہ بھی آؤں گا, انشاءاللہ جواب دوں گا, انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا. تو پہلے اگر کوانٹٹی کی بات ہوتی ہے تو اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں تو بمبئی کے اندر تقریباً 25 to 33% خواتین آتے ہیں, تقریباً 1/4 to 1/3. میں عمان میں گیا تھا تو 50% خواتین تھے. تو میں نے کہا بھائی اتنا بہت کیوں بلاک کر کے رکھے, بٹ الحمدللہ 6000 پبلک تقریباً 3000 خواتین تھے. یہاں بھی کافی رکھے تھے, کم آنے کی وجہ سے کم کر دیے. مرد حالانکہ کم از کم 7-8 گنا زیادہ ہے, پھر بھی 2 مرد 1 عورت کو سوال. اگر حقیقت میں صحیح حق کرنے کا چاہے تو مرد کے لیے 6 مائکروفون ہونا چاہیے, خواتین میں 1. تو خواتین کو میں زیادہ اختیار دے رہا ہوں, برابر کہ نہیں. یعنی خواتین حالانکہ سارے مجمع میں 15% بھی نہیں ہوں گی میرے حساب سے تقریباً,
یعنی مرد 6-7 گنا زیادہ ہے. تو اگر برابر حساب کرنے کا ہے تو مرد کے مائکروفون آتے 6-7 عورت کے, پھر بھی میں نے کہا نہیں مرد کے 2 عورت کے. جہاں تک کہ پوزیشن کا سوال ہے, پوزیشن میں بھائی صاحب جب ہم عورت کو عزت دیتے ہیں. آپ بیٹا بول لو کافی ہے جی بھائی صاحب نہ بولو, بیٹا بول لو کافی ہے, آپ سے بہت چھوٹا ہوں. آپ کی عمر کیا ہے؟ 30 کا ہوں. 30 ہے, میری عمر 40 ہے, تو بھائی صاحب کہوں گا. اچھا میں انکل کہہ لوں گا. میرے بیٹے کی عمر صرف 12 سال ہے. چلو ٹھیک ہے, معاف کیا. کیا میں اتنا بوڑھا لگتا ہوں کیا؟ میرے علم کے اوپر عمر کو جانچنے کی کوشش مت کیجیے. آپ صحیح پہچان دیا. اور 40 بھی اب بھی ہوا 3 مہینے پہلے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیوں ہم نے عورتوں کو آگے نہیں رکھا. اس کی وجہ تھی. وجہ یہ ہے کہ کیمرہ دکھ رہا ہے آپ کو, کم از کم 7 کیمرہ لگے, ادھر ادھر گھوم رہے. تو ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم زیادہ عورتوں کی نمائش نہیں کرنا چاہتے. اگر کلوز رہیں گے تو کلوز اپ جائیں گا, اگر لڑکی خوبصورت ہوگی شاید آپ اس کو دیکھیں گے, آپ نہیں مطلب باقی لوگ, پھر حجاب ٹوٹ جائیں گا. آپ سمجھے نا. تو ہمارا اصول ہے کہ ہم عورت کو عزت دیتے, لیکن عزت دیتے ٹائم پر کوئی غلط آدمی اس کو گھور گھور کے دیکھا, سپوز میری بہن آ جائیں گی اور کوئی آدمی گھور کے دیکھے گا, مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری بہن کو کون گھور کے دیکھ رہا ہے, تو میں کہوں گا کیمرہ ہٹاؤ. تو اسی لیے دور رکھا ہے. تو لانگ شاٹ. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ڈائس میں بھی ایک عورت ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. وہ بولوں گا میں, وہ بھی سوال کا جواب دوں گا, ڈائس کا بھی جواب دوں گا. جب لانگ شاٹ ہوتا ہے تو ہمارا اصول رہتا ہے کہ خواتین کو دور سے دکھانا. اور ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل شروع کیا, پیس ٹی وی. جب خواتین کو کلوز اپ دکھاتے تو 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دکھاتے. تو قرآن میں لکھا ہے نا کہ گھورو مت. تو اسی لیے ہمارے اصول خواتین کو حفاظت کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں گے نا فیشن ٹی وی, زوم ٹی وی دیکھتے, ہاں جی, زوم ٹی وی پہ دیکھتے کیا کرتے, زوم کر دیتے ہیں. ہاں زوم ان کرتے, ہم زوم آؤٹ کرتے. ہم زوم آؤٹ کرتے, وہ زوم ان کرتے. یہی فرق ہے. ہم خواتین کی عزت کرتے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو اسکرین بھی دیے ہوئے. اسکرین ہے نا, مجھ سے بڑا ادھر نزدیک ہے اسکرین, تو اور صاف دیکھ سکتے مجھے. آپ سمجھے نا, وہ مجھے اور صاف دیکھ سکتے. یہاں تک کہ خاتون کا سوال یا اسٹیج کے اوپر, ہمارے ادارے میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن میں 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں, لیکن جب وہ تقریر کرتے صرف عورت سنتے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقریر کرتے ٹائم پہ غیر مرد ان کو گھورے. تو جب وہ تقریر کرتے, الحمدللہ میری بیوی جو ہے ماشاءاللہ امریکہ میں تقریر کی ہے, کینیڈا میں کی ہے, سعودی عربیہ میں کی ہے, دبئی میں کی ہے, شری لنکا میں کی ہے, ملیشیا میں, سنگاپور میں, ماشاءاللہ ہزاروں خواتین ہیں تقریر کی ہے. مجمع بڑا ہے الحمدللہ. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تقریر کرتے وقت ہم حجاب کو مینٹین کرتے. جب اور بھی مرد ہے تو تقریر کر سکتے ہیں, تو اسی لیے ہم ان کی شوٹنگ نہیں کرتے. آپ سمجھے نا. تو اسی لیے اسلام میں عزت دی گئی عورت کو. اور یہاں اسٹیج کے اوپر بھی انٹرمنگلنگ ہوئے گا نا, انٹرمنگلنگ ہوئے گا, یہاں بھی اسٹیج پہ کیمرہ کلوز جائیں گا. آپ سمجھے نا. تو اسی لیے ہم خواتین کی عزت کرتے. لیکن اگر صرف خواتین آڈیٹوریم میں تو ماشاءاللہ ایک کیا 10 خواتین اسٹیج پہ بیٹھتے اور لمبی لمبی تقریر کرتے پورے دن کے لیے, کوئی اعتراض نہیں, لیکن صرف خواتین سنیں. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواتین کو عزت دے. یہ عزت دینے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے طریقہ اسلام نے تیار کیا ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. اور کوئی سوالات ہے؟ ڈیفینیٹلی. ذاکر صاحب, مجھے ایک بات ضروری کہنی تھی. آج آپ یہاں پر وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو, یہاں پر وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو. جی ہاں. دیکھیے, سوال جو ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں سچ کیا ہے. میرے خیال سے سچ انسانیت ہونی چاہیے. دھرم ایک انسانیت, ہیومینٹی. سو وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہیومینٹی فرسٹ. آئی تھنک دھرم, ہر دھرم, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یو آلویز ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز. میں آپ کے بہت سارے شوز دیکھا ہوں, یو ٹاک اباؤٹ کامن ٹرمز, بٹ وائی بائی اے نیم, وائی ناٹ بائی اے نیم ایز ہیومینٹی. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے لیکن ہیومینٹی کیوں نہیں کہہ رہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھرم, ایک سوچ, انسانیت, بس اتنا سوچ کے چلے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا؟ کہیں پر کوئی عورت کو الگ سے پردہ کرنا پڑے گا؟ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا پہلے سوال پہ کہ جو منی اسکرٹ پہنے اور جو برقع پہنے تو منی اسکرٹ پہ نظر پڑے گی. پر اگر وہ انسان خود پڑھا لکھا ہو جس کی نظر آ رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ اسکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. غلطی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب, بہت اچھا سوال ہے. پہلا سوال, میرے کئی سوال ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا. جی
میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کئی سوال ہیں. انشاءاللہ مجھے موقع صرف 2 دن کے ہم 2 سوال لے کے آئیں گے, واپس آپ کے پاس آئیں گے ضرور. بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہیومینٹی کیوں نہیں, ہیومینٹی ہونا چاہیے, مطلب انسانیت, یہ دھرم کیوں, اسلام ہندوازم دھرم کیوں, انسانیت ہونا چاہیے. اور پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان یہ تو رول ریگولیشن کی ضرورت ہے, اس کی مثال میں بعد میں دوں گا. پہلے سوال انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے جب تک اچھے انسان نہیں ہے. پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے, آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. سمجھا پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہمارے لیے. آپ سمجھے نا, اچھا انسان مطلب جسٹ پاس اسکول, ہم چاہتے ہیں گریجویشن ہو. آپ کے اتنے قریب آنا, آپ سے اتنی بات کرنا. میں پہلا شاید 2 سوال کا جواب دوں میں صاحب, پلیز سر پلیز. باقی لوگ بیٹھے رہے. ڈیفینیٹلی میں پہلے دونوں سوال کا جواب دوں گا اور پھر آپ بتاؤں گا. ہاں جی. میں رہوں گا, ڈرو مت, انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا. تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے, لیکن پہلا نمبر پہ آپ بولتے دھرم کی کیوں بات کر رہے ہیں. میں دھرم کی اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ دھرم کو مانتے ہیں, اور میں یکسانیت پہ بات کرتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے, سملیرٹی ناٹ ڈفرینس. تو میرا صحیح مقصد ہے آپس میں یکسانیت کا. اور آپ جو بولتے ہیں کہ دھرم کی بات کیوں, انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں, تو گاندھی جی کے, کس کے بات, کوئی تو ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں, آپ جو کہیں گے انسانیت ہے, میں شاید وہ بات نہیں مانوں گا. ڈفرینس ہے نا, کئی بات ہمارا یکساں رہیں گے, کئی بات نہیں بھی رہیں گے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں, کتنے بات میں وی میں ڈفر. آپ کہیں گے کہ آگے رکھو, میں کہوں گا پیچھے رکھو, تو جھگڑا ہوئے گا. تو اسی لیے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا. آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں, سب سے بہتر کون جانتا ہے, ہم. آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں اسٹڈی کیا. لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں بیسٹ ڈاکٹر ہو, سب کو ملا کے اس سے اوپر ہے ہمارے بنانے والا, ہمارا خالق, ہم کو بنانے والا. وہ جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے, تو وہ جو میں کہتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی لیے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی ورس, ایک بھی الفاظ نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے, غلط فہمی, لیکن انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے لوگ کو سوال پوچھنے کا, تو کیا میں آپ کو جواب دیتے ہوں کیوں یہ غلط فہمی ہے, تو غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر, کیونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کے اندر ایک بھی آیت انسانیت کے خلاف نہیں. جتنے پہلے کتابیں آئے اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والا خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کی چتا میں آپ بھی مر جاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کتاب میں ملاوٹ ہے. کس کے طرف سے, انسان کی طرف سے. خدا کبھی لکھ ہی نہیں سکتا ایسا. خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علم مت دو, لکھا ہے لیکن وید میں, قرآن میں کیا لکھا ہے, پہلے ہدایت, علم دو عورت اور مرد کو. اگر کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا, وہ غلط کر رہا ہے, اس کو سزا ہوئی نہیں. آپ سمجھ رہے کہ نہیں, مسلم کو مت دیکھو. تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں اسلام, اسلام کے معنی ہے امن. اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی ساری خواہشیں اللہ کے حوالے کرنا, خدا کے حوالے کرنا. تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا, اپنی ساری خواہشیں خدا کے حوالے کرنے کے بعد. اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. میں تقابل مذاہب کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے اباؤٹ ماڈسٹی, بائبل میں بھی لکھا ہوا جو میں کر چکا ہوں میرے کسٹ میں. تو میں یکسانیت لے کے آ رہا ہوں. تو آپ اگر کہیں گے کہ انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے, تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں. میرے پورے تقریر میں ایک بھی غیر انسانی بات کی میں نے, ایک بھی غیر انسانی بات کی نہیں کی. تو جب میں آج ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کیا ہوں, اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی. آپ سمجھے نا, تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کا جو دوسرا سوال تھا, آپ کا دوسرا سوال کیا تھا بھائی صاحب؟ دیکھیے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. آپ نے کہا اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ قرآن, جیسا لکھا تھا کہ آدم اینڈ ایو دے ور دا فرسٹ پیپل, جو پہلے آئے. اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ہیونگ سیکس ود دا سیم برتھ, آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ دے کانٹ مطلب ہیو ریلیشنز. تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلی,
ویسے وقت کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن سب سے آخر میں ہے، لاسٹ میں ہے، جو مجھے خود پتا نہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کہیں کسی سورس سے انسان کو بھیجی، اور یہ آج قرآن آئے ہوئے کئی عرصہ، کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے.